سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار، حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے شیخو پورہ تک، M3 فیض پور سے درخانہ تک، M11 لاہور سے سیالکوٹ تک اور M5 اقبال آباد سے روڑی تک ٹریفک کے لیے بند۔ کوٹ ادو میں شدید دھند کے باعث کار ٹریکٹر ٹرالی میں جا گھسی، ایک شخص جاں بحق، 3 خواتین زخمی۔ کراچی سے خیبر تک سردی کی لہر، محکمہ موسمیاتی بلوچستان میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی، درجہ حرارت مزید گرنے کا امکان، بالائی علاقوں میں خون جماتی سردی کا راج، اسکردو میں پارہ -11 تک گر گیا، استور اور گلگت میں -6 اور ہنزا میں -4 ریکارڈ، اسلام آباد میں درجہ حرارت 1، پشاور میں 2 اور لاہور میں 5 ڈگری ریکارڈ، کراچی میں سرد ہواؤں نے ٹھنڈ بڑھا دی، کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں میں گیس کا بحران، عوام پریشان، کراچی میں موسم سرما کی شدت کے ساتھ ہی گیس بھی نایا، کہیں گیس مکمل غائب تو کہیں پریشر میں کمی، شہری بلبلا اٹھے، مختلف علاقوں میں خواتین کو کھانا پکانے میں شدید مشکلات، گھر کا چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے لیول پلئنگ فیلڈ نہ دینے کے الزامات مسترد کر دیے، پی ٹی آئی کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کیس میں جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا، جواب میں کہا سپریم کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات میں بلا تفریق لیول پلئنگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی، پی ٹی آئی شکایات پر 4 صوبوں کے آئی جیز کو ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کے 76.18% کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آج بھی سنی جائیں گی، بانی پی ٹی آئی کے این 122 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل، ٹریبیونل نے آر او سے آج جواب طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو ملتان سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی، 3 حلقوں پر کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار، ٹریبیونل نے اپیلیں خارج کر دیں، شاہ محمود کی صاحبزادی مہر بانو اور صاحبزادے زین محمود کی اپیلیں منظور، این 150 اور 151 سے الیکشن کے لیے اہل قرار، این 185 سے زرتاج گل کے کاغذات نامزدگی منظور، اسد قیصر اور تیمور سلیم جھگڑا بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل لاہور نے مریم نواز اور شہباز شریف کے کاغذات پر عائد اعتراضات خارج کر دیے۔ بانی پی ٹی آئی نے عدلیہ پر عدم اعتماد کا کوئی بیان نہیں دیا، ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی، بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا طے ہوا ہے بانی پی ٹی آئی کا کوئی بھی بیان میرے ذریعے جاری ہوگا، میرے بغیر کوئی بھی بیان اصل نہیں سمجھا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی کا پالیسی بیان جاری کرنے والوں کی فہرست جاری کر دی، بیرسٹر گوہر، شبلی فراز، عمر ایوب، رؤف حسن، شعیب شاہین کے نام فہرست میں شامل۔ اقوام متحدہ اور OIC سے بھی قرارداد منظور کرا لیں، الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہوں گے، بلاول بھٹو کا لاہور میں خطاب، کہا چیف جسٹس کا الیکشن سے متعلق حکم واضح ہے، قدم بڑھائیں قاضی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہا نون لیگ اس لیے الیکشن لڑ رہی ہے تاکہ ان کا قائد جیل سے بچ جائے، پی ٹی آئی بھی اپنے قائد کو جیل سے نکالنے کے لیے انتخاب لڑ رہی ہے، دونوں جماعتوں کا ذاتی ایجنڈا ہے، لاہور سے متعلق تاثر ہے جو 30 سال سے اقتدار میں ہیں، سونے کی سڑکیں بناتے ہیں، جتنا کام لاہور میں کرنے کی ضرورت ہے پورے ملک میں نہیں، لاہور کو اس لیے چنا ہے تاکہ پیپلز پارٹی اس شہر، صوبے اور ملک کی تقدیر بدل سکے، شہباز شریف لاہور میں پی پی کے LFC ایوارڈ کی وجہ سے کام کر سکے۔ سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کی منظوری، چیئرمین سینٹ اور ارکان کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر، وکیل اشتیاق احمد مرزا نے درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی ہے، سینٹ میں قرارداد پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، چیئرمین سینٹ اور ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے، سینٹ میں الیکشن وقت پر کرانے کی قرارداد جمع،
جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کو کاؤنٹر کیا۔ متن میں کہا، چور دروازے سے الیکشن معطل کرنے کی پاس کردہ قرارداد جمہوریت پر حملہ ہے۔ سینٹ کی بے توقیری کی گئی، الیکشن التوا کا سارا فائدہ غیر جمہوری قوتوں کو ہوگا۔ الیکشن کا انعقاد دستوری تقاضا ہے، اس معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ ہمارے گروپ کے ساتھی کا ضرور اشارہ تھا، بہرمند تنگی صاحب کا تقریر تھا، اگر آپ دیکھ لیں اس میں بھی خدشات کا اس نے اظہار کیا کہ مجھے تھریٹ مل رہے ہیں۔ تو ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ ہم اس طرح کا ریزولوشن لے آتے۔ الیکشن التوا کی قرارداد کے لیے اشارہ کہیں سے نہیں ملا تھا۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی اور موسمی مشکلات کو مد نظر رکھ کر قرارداد لائے۔ سینیٹر دلاور خان کہتے ہیں قرارداد لانے کا فیصلہ مشاورت سے اپنے آزاد پارلیمانی گروپ میں کیا۔ دوسری جماعتوں کے سینیٹرز نے بھی اتفاق کیا۔ الیکشن 3000 لوگوں کی ضرورت ہے، پورے ملک کی نہیں۔ عوام کو سستی روٹی، کپڑا، بجلی، گیس اور امن کی ضرورت ہے۔ موجودہ نگراں حکومت گزشتہ حکومتوں سے بہتر ہے۔ الیکشن کے خلاف نہیں، میرا بیٹا اور بھائی خود الیکشن لڑ رہے ہیں۔ مجھ پر قرارداد کی حمایت کا الزام سنگین مذاق ہے۔ سینیٹر بہرمند تنگی کی آر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا قرارداد منظوری کے بعد میڈیا پر اپنا موقف واضح کر دیا تھا۔ شو کاز میں عائد الزامات غلط ہیں، شدید مذمت کرتا ہوں۔ الزام لگایا گیا کہ شیری رحمان نے شو کاز سے ذاتی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، سیاسی مخالفین کو پارٹی پر تنقید کا موقع دیا۔ میری تقریر ملکی سیکیورٹی صورتحال ذاتی مسئلے پر تھی۔ قرارداد کی حمایت یا الیکشن التوا کا ذکر نہیں تھا۔ قیادت پوچھے دیگر پارٹی سینیٹرز کیوں ایوان سے غیر حاضر تھے، وہ ہوتے تو قرارداد منظور نہ ہوتی۔ میرا ضمیر مطمئن، کسی کی پرواہ یا ڈر نہیں۔ نون لیگ کی قیادت کا وسط جنوری سے انتخابی میدان میں اترنے کا فیصلہ۔ نواز شریف، شہباز شریف سمیت مرکزی قائدین انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف انتخابی مہم قصور یا مانسہرہ سے شروع کریں گے۔ مختلف ادوار کے کامیاب منصوبوں کو بنیادی موضوع بنائیں گے۔ شہباز، مریم اور حمزہ بھی عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ جس وقت 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، رکھا گیا مدعا نواز شریف صاحب کے سامنے، تو ان کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں تھا کہ اس کے اندر ترمیم کی جائے یا 62-63 سے جان چھڑائی جائے جو ایک ڈکٹیٹر نے ڈالی۔ ان کی اس وقت پرائرٹیز میں شامل تھا کہ جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی جو شک ہے، جو پابندی تھی آئین کے اندر جو جنرل مشرف نے ڈالی تھی، وہ ختم کی۔ 18ویں ترمیم کے وقت نواز شریف کے سامنے آرٹیکل 62-63 رکھے گئے۔ نیب قوانین کا بھی ذکر کیا گیا تھا، لیکن نواز شریف نے تیسری بار وزیر اعظم نہ بننے والی ترمیم ختم کرا لی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی پروگرام سوالیے میں گفتگو، کہا سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے نیب قوانین کو بھی ختم نہیں کیا گیا۔ رہنما پیپلز پارٹی چودھری منظور کا کہنا تھا 18ویں ترمیم کے وقت نواز شریف کو کہا تھا قوانین بہتر کریں۔ نواز شریف کہتے تھے مجھے کیا، پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم جائے گا۔ انہیں پھر انہی قوانین کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان بطور ریاست بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ کے لیے ووٹنگ جاری، صبح 8 بجے شروع ہونے والی پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اپوزیشن کے بائیکاٹ کے سبب حسینہ واجد کی جیت کا امکان۔ اپوزیشن جماعتوں کی 2 روزہ ملک گیر ہڑتال کی کال، عوام سے ووٹ نہ ڈالنے کی اپیل۔ گزشتہ روز کئی پولنگ بوتھز نظر آتش کر دیے گئے۔ ٹرین میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں، جنوبی غزہ پر فضائی اور زمینی بمباری۔ رفح اور خان یونس میں بمباری سے متعدد مکانات تباہ ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری سے خان یونس میں متعدد فلسطینی شہید۔ فلسطین فٹ بال اسٹیڈیم کوچ بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے جنین پر شدید تشدد کارروائیوں میں 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔
غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری. تل اویو میں ہزاروں مظاہرین کا حکومت مخالف مظاہرہ. اسرائیلی حکومت سے جنگ بندی اور غیرمالیوں کی رہائی کا مطالبہ. مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی. جرمنی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد کا احتجاج. اٹلی کے شہر ملان میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ریلی نکالی. مانچسٹر میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج. امریکی شہر لاس اینجلس میں مظاہرین نے مارچ کیا. وفاقی حکومت کسی بھی شہری کو لاپتہ نہ کرنے کی تحریری یقین دہانی دے. سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. چیف جسٹس کے تحریر کردہ حکم نامے میں کہا گیا کسی بھی شہری کو ماورائے قانون نہیں اٹھایا جائے گا. عدالت پرامن مظاہرین پر کسی قسم کے تشدد کی اجازت نہیں دیتی. نوٹس میں لایا گیا کہ عدالتی چھٹیوں میں پرامن مظاہرین پر تشدد کیا گیا. عدالت فیض آباد دھرنا فیصلے میں پرامن احتجاج کا حق واضح کر چکی ہے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں گھر میں 55 سال کی خاتون کو تیزاب پھینک کر قتل کر دیا گیا. ملزمان مقتولہ کی بیٹی کو قتل کرنے آئے تھے. مقتولہ کی بیٹی رابعہ کا سابق شوہر سے تنازع تھا. ملزمان گھر میں گھسے. رابعہ باتھ روم میں چھپ گئی. ماں سعیدہ بھاگنے کی کوشش میں گری, سر پھٹ گیا. ملزمان نے تیزاب بھی پھینک دیا. ملزمان پولیس کی گرفت سے آزاد. کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 7 میں میڈیکل سٹور میں ڈکیتی. ڈاکو دکان میں موجود گاہکوں سیلز مین سے نقدی اور موبائل لوٹ کر فرار. سی سی ٹی وی سامنے آ گئی. ملزمان کے چہرے واضح دیکھے جا سکتے ہیں. لاہور کے علاقے مناوا میں امام مسجد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. مقتول قاری علی رضا کے بہنوئی نے فائرنگ کر کے قتل کیا اور فرار ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے ملزم کی اپنی بیوی سے علیحدگی تھی. 3 سال سے بھائی کے پاس رہتی تھی. کشمور میں انڈس ہائی وے پر ڈاکوؤں کی بسوں پر فائرنگ. 2 افراد زخمی. ڈاکوؤں نے 3 ڈرائیورز کو اغوا کر لیا. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری علاقے میں پہنچی. حکام کے مطابق بروقت کارروائی کر کے ایک مخفی کو بازیاب کرا لیا. پاکستان میں فری لانسرز کے لیے بڑی خبر. پے پال پاکستان میں سروسز فراہم کرنے کے لیے تیار. نگراں وزیر آئی ٹی عمر شیخ کا کہنا ہے پے پال انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے کے ذریعے پاکستان میں سروسز دے گا. پے پال اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ذریعے پاکستان آنے پر رضامند ہوا. پے پال کی آمد سے فری لانسرز کی ادائیگیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. امریکی صدارتی الیکشن کی مہم. ٹرمپ اور بائیڈن کے ایک دوسرے پر الزامات. آئیوا میں ریلی سے خطاب میں سابق صدر ٹرمپ نے کہا ڈیموکریٹس 2020 کی طرح 2024 کا الیکشن بھی چوری کرنا چاہتے ہیں. بائیڈن انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہیں. بائیڈن انتظامیہ نے ایف بی آئی اور محکمہ انصاف کو میرے پیچھے لگایا. جو بائیڈن سٹیج پر آ جائے تو واپسی کا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا. صدر بائیڈن کہتے ہیں ملک اور جمہوریت کو ٹرمپ سے خطرہ ہے. ٹرمپ نے 6 جنوری کو حامیوں کو کیپٹل ہل پر حملے کے لیے اکسایا. اور پھر سیٹی بجے گی, میلہ سجے گا. HPL PSL سیزن 9 کا شیڈول تیار. پاکستان کرکٹ بورڈ اور فرنچائزز نے تاریخوں کو حتمی شکل دے دی. میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب 17 فروری کو گدافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگی. فائنل اور اختتامی تقریب 17 مارچ کو نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی. 34 میں سے سب سے زیادہ 11 میچز کی میزبانی کراچی کرے گا. لاہور اور پنڈی میں 9-9, ملتان میں 5 میچز کھیلے جائیں گے.